من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم صدق الله العظيم
کا بھروسہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے، لوگ کیا کیا یہاں پر آئے، لوگ کیا کیا یہاں پر آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، لوگ کیا کیا یہاں پر آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، سب کو جانا پڑا، سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر، موت سے کوئی بھی بچتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، منت منوتی، قیام رکوع سجود اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، درود و سلام آقا دو جہان، پیغمبر آخر زمان، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے ہوں۔ محترم بھائیو، آج اللہ کی توفیق خاص سے حقوق العباد کے متعلق قرآن و حدیث سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہمارے لیے جنت کا سبب بن جائے۔ محترم بھائیو، حقوق العباد میں اولاد کے بھی حقوق ہیں، حقوق العباد میں والدین کے بھی حقوق ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یعنی کہ حقوق العباد میں بہت سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ یہ بہت لمبا طویل موضوع ہے، لیکن میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق خاص سے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، میرے بھائیوں، پھر ہمیں ایک دوسرے انسان کا احساس کرنا چاہیے،
دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ جب انسان دوسرے انسان کا احساس نہیں کرتا، جب بندہ بندے کی قدر نہیں جانتا، تو کائنات کا رب پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ من لم یشرک الناس لم یشکر اللہ، جو انسان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس نے رب کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے؟ یعنی کہ جو بندوں کے ساتھ، جو بندہ کسی کی خدمت کر دے، محبت کرے، پیار کرے، کوئی تحفہ دے دے، پھر اس پر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے مالک خالق کا شکر ادا کیسے بن سکتا ہے؟ شکر ادا کرنے والا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن کریم کی سورۃ حجرات ایک ایسی جامع سورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے صرف اور صرف آداب اور معاشرات بیان کیے ہیں، زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے ہیں، اور ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، الہ العالمین نے فرمایا، میرے اور آپ کے رب نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، پروردگار عالم کا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذرا توجہ سے سنو، میرے مالک نے کیا آرڈر فرمایا؟ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑایا کرے، تم میں سے کوئی بندہ دوسرے کو کم تر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اس طرح سمجھو کہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے، میرے سے زیادہ مقام والا ہے، مجھ سے زیادہ شان والا، مرتبہ والا ہے۔ جو آدمی زیادہ نیچے رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کا مقام اونچا کر دیتے ہیں۔ جو دنیا میں زیادہ اکڑ کر چلتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ زمین پر آکڑ کر کے متکبر ہو کر چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو جیسے حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں اس کی جسامت اللہ پاک چونٹی جیسی کر دیں گے، اس کی جسامت، اس کا قد، اس کی جو جسم ہے اللہ پاک چونٹی کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی کہ کیڑے کے برابر، اور اس کا قد بھی اللہ تعالی کیڑے کے برابر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کے سب زمین کے اوپر اکڑ کر چلتا ہے، اللہ پاک اس کا قد اور اس کی جسامت کو کیڑے کے برابر کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو، کہ زمین پر چلنا تو آکڑ کر کے نہیں چلنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے چلنا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھا کر ایک دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑایا
کر یہ فلاں یہ حقیر ہے، اس کا تانا زانی بھی نہیں کرنی. وہ اللہ تعالیٰ کا نزدیک تم سے زیادہ شان والا ہو سکتا ہے، رب کو وہ بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات والو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے. اور نہ میرے بھائیو صحیح بخاری کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے، صباح الایمان صفحہ 2 پر آپ علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے. میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی، میرے آقا کا ایک صحابی چلتا چلتا نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں آ جاتا ہے. آ کر عرض کرتا ہے سونیا ای الاعمال ای الایمان افضل، محبوب سونیا سب سے افضل سب سے اچھا ایمان کون سا ہوتا ہے، سب سے اچھا مومن انسان کون سا ہو سکتا ہے. یہ صفتیں میرے بھائیوں نوٹ کر لو. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایسا فارمولہ بتایا کہ پوچھا میرے محبوب جی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اچھا مومن انسان کون ہے، ایماندار انسان کون ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 جملے ایسے بیان کیے کہ سارا سمندر بند کر کے رکھ دیا. میرے محبوب علیہ السلام کی، میں اپنے محبوب کی حکمتوں پر قربان جاؤں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، فرمایا میرے صحابی ساری کائنات سے افضل مومن وہ آدمی ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بچا رہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا رہے. اب میرے آقا علیہ السلام نے قانون بنا دیا، آمنہ کے در یتیم نے یہ قانون بنا دیا اگر مومن کی تلاش کرنی ہو تو یہ 2 صفتیں ڈھونڈ لو. یا میرے بھائیو ہم بھی یہ سوچئے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر سوچے کہ میں ایماندار ہوں، کیا میں مومن ہوں. میرے بھائی سب الگ علیحدہ میرے بھائی سوچیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس کو ایماندار کہا ہے، سب سے اچھا ایماندار کس کو کہا ہے. لیکن میرے بھائی ہم سوچئے تو صحیح، آمنہ کے در یتیم علیہ السلام نے مسلمان کس کو کہا ہے؟ ذرا سوچنا میرے بھائیو کہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے تھے جو الفاظ نکلے ہیں مسلمان بننے کے لیے. جو مسلمان ہے نا دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں دیتا، اپنی زبان سے دوسرا بھائی محفوظ ہے، اس کے ہاتھوں سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ ہے. اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. محبوب زبان سے محفوظ رہنے کا میں نے کیا ہے؟ فرمایا میرے سونے پیارے صحابی زبان سے غلط باتیں نہ کرے، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولا کرے، اپنی زبان سے غلط بیانی نہ کیا کرے. اور نہ میرے بھائی ایک روایت، دوسری روایت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا وعد اخلف، منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں، 3 نشانیاں بیان کی ہیں. ایک فرمایا کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور دوسری نشانی بیان کی جب اس بندے کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت کرے گا. اور آگے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ غصے میں آتا ہے منافق بندہ، جب غصے میں آ کر ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے، ماں بہن کے دوسرے کو کسی دوسرے کو گالیاں دیتا ہے. میرے بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ منافق آدمی ہے جو غصے میں آ کر
گالی نکالے بغیر کسی وجہ سے کسی کو گالی دیتا ہے، کسی بھائی کو بلانا ہو اس کو پہلے گالی نکالتا ہے، کسی کو ایک دوست آیا نہیں پھر اس کو گالی نکالتا ہے، کسی سے ہم کلام ہوا بات کی تو پہلے گالی نکالتا ہے۔ نانا میرے بھائی گالیاں نہ نکالا کر، کسی کو برا نہ کہا کر، کسی کے اوپر زبان درازی نہ کیا کر۔ اگر تیری زبان سے دوسرا تیرا بھائی محفوظ نہیں ہے، یاد رکھ لے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق تو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں، افضل مسلمان نہیں، افضل ایماندار نہیں۔ میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم افضل ایماندار بن جائیں، اچھے ایمان والے بن جائیں، پھر ہم اپنی زبان سے اپنے مسلمان کی حفاظت کریں، اپنے مسلمان بھائی کو گالیاں نہ نکالیں، اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی کی حفاظت کریں، تکلیف نہ دیں۔ اور نہ میرے بھائیو غور کرو نا، میرے آقا علیہ السلام دے کولوں میرے نبی پاک علیہ السلام جدو معراج تے گئے نے، نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جنت دی بھی سیر کرائی، جہنم بھی دکھائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا جہنم دے اندر کہ کچھ لوگوں نو عذاب ہو رہے ہیں۔ عذاب کی ہو رہے ہیں کہ انہاں دی واچھا چیری جا رہی نے، فرشتے انہاں لوہے دی کوئی چیز پکڑ کے چھری پکڑ کے انہاں دی واچ نو چیر رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام پوچھتے نے اے جبریل یار دسنا ایک کیڑے ظالم لوگ نے، کیڑے بد نصیب نے جنہاں دی واچھا چیری جا رہی نے، ایک کیڑے بد نصیب نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال حضرت جبریل علیہ السلام عرض کردے نے سونیا اے تیری امت دے او بد نصیب لوگ نے جے دنیا تے رہ کے چگلی کردے سن، اپنے بھائی دی چگلی کیتا کردے سن، اپنے بھائی دے بہتان لگایا کردے سن، اپنے اس دے بھائی نے کوئی گل کیتی بھی نہیں اس دی گل اگے پہنچا دیندے سن، بلا وجہ گل کر دیندے سن۔ اور میرے بھائی چگلی نہ کیتا کر، کسی تے بہتان بھی نہ لایا کر، اور کسی دی غیبت بھی نہیں کرنی، کیونکہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ انہیں اپنے بھائی دے مردہ جانور دے گوشت کھاتا ہے، اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاتا ہے۔ اور نہ میرے بھائیو غور کرو نا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی کی برائی، ایک آدمی میں برائی پائی جاتی ہے، ایک آدمی میں گناہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ آدمی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، پیچھے والے دوسرے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اس کی جو اس نے گناہ ہے لیکن تو اس کو لوگوں کے آمنے سامنے نہ رکھ، لوگوں کے سامنے نہ رکھ، لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اس کے ہوتے ہوئے رکھ کہ بھائی تیرے اندر فلاں گناہ ہے، تیرے اندر فلاں خامی ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ اور نہ میرے بھائیو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ کوئی آدمی بات کر کے چلا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام ابھی خاموش ہیں، آگے چلتے چلتے جا رہے ہیں، راستے میں ایک ایسا واقعہ ایک موقع آیا، ایک مردہ جانور بڑا پڑا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو آپ نے مردہ جانور کے قریب گئے، آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا فلاں بن فلان فلان، وہ آدمی کی طرح وہ صحابہ کی طرح ہیں، وہ آدمی آگ جاتے ہیں، آقا کہتے ہیں جی اللہ کے رسول علیہ السلام جی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ کون بندہ، تم میں سے یہ بندہ کون پسند کرے گا کہ میں اس کا گوشت کھا لوں، اس مردہ جانور کا گوشت کھا لوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام جی اس جانور کو کھانا کیسے پسند کریں گے، اس جانور سے تو گندی بدبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اس کو کھا کر دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کھانا نہیں پر تم پسند نہیں کرتے، اسی طرح
طرح تم کسی بھائی کی چغلی کرو گے، کسی بھائی کی غیبت کرو گے، اسی طرح ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا برا کام نہیں مردہ جانور کا گوشت کھانا اتنا برا کام نہیں جتنا برا کام اپنے بھائی کی غیبت کرنا ہے۔ مردہ جانور تسی کھا لو اتنا برا کام نہیں جتنا برا کام ہے کہ تسی اپنے بھائی دی غیبت کرو۔ اور میرے بھائی کسی دی غیبت نہ کریا کر، یا اگر تو غیبت کرے گا اس طرح سمجھ لیا جی تو اپنے سکے بھائی دا مردہ تیرا بھائی ہوتا تو گوشت کھا رہے ہیں۔ اور حدیث پاک دے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے کہ اے میرے صحابہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں کرنی، کسی کا حق بھی نہیں کھانا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں کرنی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہے نبی پاک علیہ السلام کا پیارا صحابی، اس آ کر نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جی میں نے زنا کر لیا ہے، میرے اوپر حد قائم کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف کر لیتے ہیں، پھر وہ صحابی رسول دوبارہ کہتا ہے، آپ علیہ السلام دوبارہ منہ پھیر لیتے ہیں، جیسے آپ علیہ السلام منہ پھیرتے ہیں اسی طرح صحابی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جاتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے تین بار صحابی نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا گناہ قبول کیا۔ میرے بھائیو غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تھے، جب غلطی ہو جاتی گناہ ہو جاتا تڑپ جاتے، گناہ ہو گیا پریشان ہو جاتا ہے اس کا کیا معاملہ بنے گا، ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، آج دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ اگر موت آگئی، موت گما توبہ کرنے سے پہلے موت آگئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ صحابہ کو کتنی فکر ہے میرے بھائی کہ ہم کہیں گناہ کرنے کے بعد مر نہ جائیں بغیر توبہ کے۔ میرے بھائی کبھی ہم نے بھی سوچا ہے ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، کبھی توجہ نہیں کی، کبھی غور نہیں کیا، اپنے گناہوں پر کبھی شرمندہ نہیں ہوئے۔ لیکن صحابی رسول ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بار بار اصرار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول جی میں نے گناہ کر لیا، میں نے زنا کر لیا، میرے اوپر حد قائم کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس بندے کو لے جاؤ، جا کر رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیا جائے۔ میرے بھائی صحابہ نے پکڑا اس آدمی کو لے کر دور لا کر اس بندے کو زمین کے اندر کھڈا کھوڑ کے اس کو اندر دفن کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ بہر رہتا ہے، پتھر مار مار کے اس کی جان نکل جاتی ہے، پتھر مار رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے دو صحابی ان کی چغلی کر رہتے، کہتے سوچتے ہیں، کہتے یہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنا گناہ نہ رکھتا، اپنے اللہ کے سامنے آ کر رو لیتا، معافی مانگ لیتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بالکل ایسے اللہ معاف کرنے والا ہے، اس نے بہت غلط کی، اپنی جان دے بیٹا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا کہ آؤ چلیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ چلتے جا رہے ہیں، یہی وہی حدیث ہے جو پہلے بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہی جانور والی حدیث بیان کی کہ جیسے یہ مردہ جانور مرا پڑا ہے، اس کو کون پسند کرے گا کھا لے، کون پسند کرے گا؟ میرے بھائیو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ چونک جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کون سی بات کر دی کہ مردہ جانور کھائیں جس میں بدبو آ رہی ہے، گندی بدبو، مردار والی بدبو آ رہی ہے۔
ہم پسند کریں گے؟ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ ہم مردہ جانور کھائیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ جہنم میں جائیں گے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے جب جہنم میں جائیں گے، ان کا جسم کاٹ کاٹ کر فرشتے ان کو دیں گے کھاؤ، لیکن یہ کھائیں گے نہیں۔ فرشتے سزائیں دیں گے، ماریں گے، سختی کریں گے، وہ مجبوراً وہ اپنا گوشت کھائیں گے، چبائیں گے اپنے گوشت کو ہی۔ آج ہم بڑے خوشی سے، بڑے شوق سے غیبت کرتے ہیں اپنے بھائی کی، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ میرے بھائیو، ظلم نہ کرو اپنے اوپر۔ اگر ظلم تم کرو گے پھر یاد رکھ لو اس کا ٹھکانہ بھی آپ خود ہی بنا رہے ہو، خود بھی اس کا فیصلہ کر رہے ہو کہ ہم نے جنت میں جانا یا جہنم میں جانا، خود ہی ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں یہ غیبت سے بچا لے، جو اللہ حقوق العباد ہے اسے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ نے باب آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ باب آدم نے دعا کی اللہ میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے جب جنت سے نکالا تو اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ میں نے ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر اللہ تو معاف نہیں کرے گا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر اللہ تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، اللہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے باب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ جب ہمارے باپ کو معاف کر سکتا ہے میرے بھائیوں، تو اللہ کیا اس کی اولاد کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے میرے بھائیوں۔ اپنے اللہ کی جناب میں توبہ کیا کرو، معافی مانگا کرو، اللہ میں نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، اللہ غلطی ہوگی، اللہ معاف کر دے، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، حقوق العباد میں ایسا گناہ، اگر بندہ گناہ کرتا ہے حقوق العباد میں، اتنی دیر تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا جتنی دیر تک بندہ معاف نہیں کرتا۔ تو ہم نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، نجائز قبضہ کیا اس جائیداد پر، اللہ بھی اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جتنی دیر بندہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھ لو میرے بھائیوں۔ اللہ کی جناب میں ان بندوں سے، ان اپنے بھائیوں سے معافی مانگے کہ میرے بھائی میں نے فلاں موقع پر فلاں جگہ پر تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، فلاں موقع پر تیرے ساتھ ظلم کیا تھا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو معاف کرے گا تو میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے، یہ زندگی کے چند دن لمبے ہیں، پتہ نہیں کب ہماری موت کا پیغام آ جائے، ہمیں موت آ جائے، ہمارے موت کا وقت آ جائے، ہمیں معافی کا وقت بھی نہ ملے۔ ہم اللہ کی جناب میں اپنے ان بھائیوں سے معافی مانگ لیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، جن کا ہم نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا۔ میرے بھائی، حقوق العباد میں والدین کے بھی ہیں، حقوق العباد میں والدین کے بھی حقوق شامل ہیں۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ نے فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کو اف نہیں کرنا۔ اف جھڑکنا کی دور تو بات ہے، جھڑکنا تو بہت دور کی بات، اف بھی نہیں کرنا اپنے والدین کو۔ کتنا سخت اللہ نے بیان دیا ہے، کتنا سخت قانون بنایا ہے کہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ نے کہا صرف اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جس طرح ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر بچپن میں پیار کرتے رہے، ہمارے ساتھ شفقت کرتے رہے، اللہ اسی طرح
ہمارے ماں باپ پر پیار کر، شفقت کر، محبت کر۔ اور میرے بھائیوں، حقوق العباد میں اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو دین سکھائیں، اولاد کو دین اسلام کی تربیت دیں، دین اسلام پر چلائیں۔ اور میرے بھائیو، حقوق العباد میں حقوق الزوجین بھی ہے، زوجین بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اس میں اپنے بیوی کا بھی خیال رکھا جائے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ پیار محبت کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ پیار محبت کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، اللہ ہمارے گھروں سے پریشانی کو ختم کر دے گا، اللہ مشکلات سے نجات عطا فرما دے گا۔ اگر ہم اولاد رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر مشکلات پیدا کر دے گا، مشکلات پیدا کر دے گا اللہ پاک۔ کیوں کہ ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار نہیں کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ، کسی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے دوسرے بندے پر رحم کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم نہ کروں۔ یہ میرا بندہ ہو کر میرے بندے پر رحم کر رہا ہے، میں خالق ہو کر، رحمان ہو کر، میں رحیم ہو کر رحم نہ کروں تو مجھے اللہ کون کہے گا؟ اللہ محبت کرتا ہے محبت کرنے والوں کے ساتھ، جو پیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ ہم پیار بانٹیں، محبتیں بانٹیں، حقوق العباد جو ہے اس کو ہم ادا کریں، ہر ایک کا حقوق ہے وہ ادا کریں۔ ہاں انسان ہے، غلطی خدائی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لیں میرے بھائیوں۔ جب ہم معافی مانگیں گے اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جو ہم میں جو کمی کوتاہی ہو چکی ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔